مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، نجات کے لیے، بحالی کے لیے کہ خدا باپ نے ہمیں آج پھر صبح بخشی تاکہ ہم سب مل کر اس کے کلام کی عظمت کو دیکھ سکیں۔ جس طرح ہم دیکھیں خدا کا وعدہ پشت در پشت ہے، اس نے کہا میرے بڑے کاموں کا بیان کرو۔ اسی طرح ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں زبور 103 جس طرح، لیکن خدا کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے۔ پریز دا لارڈ، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قائم پر عمل کرتے ہیں، اور خداوند اپنا تخت جو آسمان پر قائم ہے اس کی سلطنت سب پر ہمیشہ رہتی ہے، اس کا ہاتھ، اس کی چادر، اس کی شفقت ہمیشہ سب پر بنی رہتی ہے۔ خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک ہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے رہو۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو سننا ہے، اس کے کلام پر عمل کرنا ہے، اور اس کی شفقت اور اس کے وعدے اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ ہم سب پر بنے رہیں گے۔ آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس سے استثنا اس کا 6 باب اس کی پہلی آیات میں یوں لکھا کہ یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سیکھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر وہ قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے بندے موسیٰ کو یہ سارا کلام دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ سارا کلام میرے لوگوں کو سکھا، میرے لوگوں کو بتا، تاکہ وہ اور اس کی نسل در نسل یہ کلام چلتا رہے۔ اگر استثنا 6 باب اس کی 1 سے 2 تک ہم دیکھیں تو یہ فرمان وہ آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سیکھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم ان پر ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے وہ تمہیں پار لے جا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، آزاد کر رہا ہے، تمہیں تمہارا ملک دے رہا ہے، اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہو۔ تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف نہ کر، اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارا خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح جو حکم دیے گئے ہیں، جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر اسی کا 6 باب 20-21 میں ہے کہ جب آئندہ زمانے میں تیرے بیٹے تجھ سے سوال کریں کہ جن شہادتوں اور آئینوں اور فرمان کے ماننے کا حکم خداوند ہمارے خدا نے تم کو دیا، ان کا مطلب کیا ہے، کیوں منا رہے ہیں یہ دن؟ جس طرح آزادی کے دن ہوتے ہیں، بچوں کو ماں باپ سٹوری بتاتے ہیں، اور سال بہ سال جب وہ دن آتے ہیں تو اس دن کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ملک آزاد ہوا۔ اسی طرح ہمارا خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح اس ملک کی اس آزادی کو قائم رکھنا ہے۔ اس نے کہا تو اپنے بیٹے کو یہ جواب دینا کہ جب ہم مصر میں فرعونیوں کے غلام تھے تو خداوند اپنے زور آور بازو سے ہم کو مصر سے نکال کر لایا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اگر استثنا 4 باب اس کی 8-9 میں ہے، اور کون ایسا برزگ قوم ہے جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہیں جیسے یہ ساری شریعت ہے جسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ خدا کہتا ہے تو اسے ضرور بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی حفاظت کرنا، اور اس حکموں کو اپنے پلے باندھ لے، بتانا کہ یہ میں نے دیے ہیں، اور اسے تو نے زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھنے ہیں، بلکہ تو ان کو اپنے بیٹے اور پوتوں کو بھی سکھانا۔ وہ کہتا ہے صرف تو نہیں، جنریشن یہ جاتا رہے، یہ کلام، یہ وعدے اور یہ کلام کی قدرت، کس طرح خداوند ہمیں آزادی، نجات دی ہے۔ جب ہمارے خدا نے ہمیں نجات دی، ہمیں غلامی سے نکال کر لایا، تو خدا کہتا ہے یہ تو نے نسل در نسل بتانا۔ استثنا 6 باب اس کی 2-5 میں کہ اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا ہے، تاکہ تیرے عمر درازی ہو، تیری عمر درازی ہو۔ اس لیے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر، تاکہ تیرا بھلا ہو، اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدوں کے مطابق جو اس نے دینے کا وعدہ کیا، شہد اور دودھ کا
ملک دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے دوں گا۔ اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ۔ استثنا 4 باب اس کی پہلی آیات میں لکھا ہے، اور اب اے اسرائیلیو، جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو، تاکہ تم زندہ رہو اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو اور ابدی زندگی پاؤ۔ خدا کہتا ہے اگر تم میرے حکموں کو نہیں مانو گے، میری فرما برداری نہیں کرو گے، میرے حکموں پر نہیں چلو گے، تو تم کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے۔ لیکن جب ہم اپنے خدا کے پاک حکموں کو مانیں گے، اس کی مرضی پر چلیں گے، تو خدا کے وعدے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کرے گا؟ لمبی زندگی دے گا، ابدی زندگی دے گا، جو صرف ہمارا آسمانی باپ دے سکتا ہے، اور اس کی شفقت کیا ابدی ہے، وہ ہمیشہ تک دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں لینا ہے، وہ ہر بشر کو روز کی روٹی دیتا ہے، اس کی رحمت ابد تک قائم رہتی ہے۔ آسمان کے خدا کا ہمیں شکر کرنا ہے، اس کی رحمت ابد تک قائم رہتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، نسل در نسل اس پر قائم رہنے کے لیے ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے، اس کلام کی قدرت کو لینا ہے، اور اس کلام پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اٹل کھڑے رہنا ہے۔ یہ ہے میرے باپ کے وعدے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ ہمارا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ ابد تک ہم سب کے ساتھ رہے، ہم سب کے ساتھ بنا رہے، نسل در نسل چلتا رہے۔ اور نسل در نسل رشتے کو چلانے کے لیے صرف کلام کی اس وعدوں کو لینا ہے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ ان حکموں کو ماننا ہے، فرما برداری کرنی ہے، جو خدا نے ہمیں حکم دیے ہیں اس پر چلنا ہے، اور جو سکھایا گیا ہے اسی کو پورا کرنا اپنی زندگی میں۔ خدا باپ ہم سب کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کلام کی قدرت کو، اس کلام کے وعدوں کو لیتے ہیں، تاکہ ہر بیٹا ہر بیٹی اس کلام کو فرما برداری سے لے، اور خدا جی آپ کی مرضی پہ چلے جس طرح آپ نے سکھایا ہے باپ جی، تاکہ ہم ابدی زندگی حاصل کر سکیں۔ خداوند ہر گھر کے خطے بھرے رہیں، ہر گھر میں سلامتی ہو، نجات ہو باپ جی، ہر گھر کی کمی کمزوری یسوع نام سے جائے، کیونکہ یسوع ہی زندہ اور شافی ہے، وہی ہمیں ہر طرح سے نجات دیتا ہے، وہی ہمیں زندگی اور صحت سے اور سلامتی سے بھرتا ہے۔ خدا باپ سب کی حفاظت کریں، جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں۔ خدا باپ ہر گھر میں خوشحالی ہو، خدا جی ہر گھر میں سلامتی ہو، ہر گھر میں نجات ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔